نہیں ہو رہے، ریفرینڈم ہو رہا ہے. پھونکی ماریں گے کام ہو جائے گا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام مشکلات سے نکل آئیں گے. ملیر کے عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. ہم نے گرین لائن شروع کی، ایئر فورس ہم نے شروع کیا. وہ جو ہر وقت امپورٹڈ کے شور مچاتے ہیں، خود امپورٹڈ کینڈیڈیٹ بن کے ملیر میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. خود مختار پاکستان کے لیے یہ ہماری جہاد ہے، یہ الیکشن نہیں. سندھ کے لوگ تحقیق کی آزادی کے لیے تیار بیٹھے ہیں. پورا رخ سندھ پہ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کل پاکستان کے قومی اسمبلی کے 8 حلقوں اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک ریفرینڈم ہے. ان ضمنی انتخابات کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے، دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ 8 میں سے 7 قومی اسمبلی کی نشستوں پر خود عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں. یعنی پشاور سے لے کر کراچی تک پاکستان میں کل الیکشن ہونے ہیں، اور اسی حوالے سے عمران خان نے اپنی اس انتخابی مہم کا آخری جلسہ بھی گزشتہ شب کراچی میں کیا. انہوں نے ایم کیو ایم سے سوال بھی پوچھ لیا کہ جن نئے حکمرانوں کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا ہے کیا انہوں نے آپ کے مسائل حل کر دیے. ساتھ ساتھ عمران خان نے پیپلز پارٹی کو بھی ایک چیلنج دیا کہ اب ان انتخابات کے بعد یا لانگ مارچ کے بعد وہ اندرون سندھ آئیں گے اور اندرون سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ کریں گے اور پیپلز پارٹی کا اقتدار ختم کریں گے. آج ان حوالوں سے 3 معزز مہمان ہمارے روبرو ہوں گے، علیحدہ علیحدہ ہم ان سے بات کریں گے. جناب عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ ہمارے ساتھ ہوں گے. چونکہ الیکشن ہے تو الیکشن کمیشن کے ترجمان ہارون شنواری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سندھ کے صوبائی وزیر پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سعید غنی صاحب. بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ نے وقت نکالا. عمران خان نے کل کراچی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہے ضمنی انتخابات جو کل ہونے ہیں بلکہ یہ ایک ریفرینڈم ہے. وہ ریفرینڈم کیوں سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی باتوں سے کبھی کوئی لاجک یا سینس تلاش کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. اکثر باتیں ان کی بے تکی ہوتی ہیں. لیکن عمران خان نے جو غلطی کی ہے کہ وہ ہر تمام حلقوں سے خود جو کھڑے ہو گئے ہیں اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا کل انشاءاللہ تعالی اللہ کے چاہتے. اور کراچی میں 2 حلقے ہیں. ایک حلقے سے تو میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی. اور اگر یہ ریفرینڈم اس کو سمجھ رہے ہیں تو کراچی میں کل اس ریفرینڈم کا جو نتیجہ ہے وہ عمران خان کے لیے بہت بھیانک آنے والا ہے. آپ ملیر والی حکیم بلوچ صاحب والی سیٹ کی بات کر رہے ہیں یا شاہ فیصل والی؟ نہیں، حکیم بلوچ صاحب کی تو انشاءاللہ تعالی میں 100% پہ پوری امید ہوں کہ ہم جیت رہے ہیں. اچھا. شاہ فیصل میں جو سیٹ ہے کورنگی ڈسٹرکٹ میں اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں کے کیا نتیجہ آتا ہے. پیپلز پارٹی تو خود پھر ملتان میں بھی کل الیکشن لڑ رہی ہے، پھر چارسدہ میں ایمن ولی خان صاحب لڑ رہے ہیں، آپ کے پرانے اتحادی ہیں. ایون مردان میں جے یو آئی کے مولانا قاسم جان لڑ رہے ہیں. پشاور سے بلور صاحب بڑے حاجی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے پچھلی حکومت میں وزیر بھی تھے. تو ان سیٹوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ دیکھیں اب تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس میں تو بلور صاحب کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، احمد صاحب کی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، مولانا قاسم کی بھی بہت اچھی ہے. ملتان میں علی موسیٰ گیلانی کی بہت اچھی پوزیشن ہے. اور ایون پنجاب میں بھی جو کچھ نشستیں ہیں جس میں ننکانہ صاحب ہے یا فیصل آباد ہے، جی وہاں بھی عمران خان کے لیے کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہے. وہ بہت سخت مقابلے ہیں اور امکانات اس بات کے ہیں کہ عمران کو وہاں سے بھی شکست ہو جائے. کل کراچی جلسے میں عمران خان نے ایم کیو ایم سے سوال کیا کہ آپ کے نئے اتحادیوں نے آپ کے مسائل حل کر دیے، آپ نے کر دیے مسئلے ان کے حل؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا کوئی ایک اتحادی نہیں تھا جو ان کو چھوڑ کے آیا. ان کے ساتھ جتنی جماعتیں اتحاد میں شامل تھیں تمام کی تمام جماعتوں نے ان کو چھوڑا. اور اس چھوڑنے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اس ملک کی سیاست کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ، اس ملک کی صحافت کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی مثال آپ کو نہیں ملتی ہے. اگر خدا نخواستہ عمران خان کی حکومت رہ جاتی
تو پاکستان شاید ڈیفالٹ ہی کر جاتا، اور جو صورتحال وہاں پیدا ہونی تھی وہ بہت خطرناک تھی. تو تمام جماعتیں جو عمران کے ساتھ تھیں تو وہ بڑی اچھی جانی جا رہی تھی. اب اگر عمران کو چھوڑ دیا تو ان کو وہ تنقید نشانہ بناتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا. اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں معیشت میں عمران نے چھوڑا تھا اس کے اثرات فوری طور پر تو جانے والے نہیں تھے، اس کے منفی اثرات لوگوں کے اوپر اب بھی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس سے نکل آئیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اتحادی جو عمران کو چھوڑ کر آئے تھے وہ عمران کے ساتھ جن حالات میں تھے آج ان سے بہتر حالات میں. لیکن عمران خان تو کراچی کے مسائل کا حوالہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کراچی میں گرین لائن بسیں دیں، ہم نے کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کیا. عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم کراچی میں ایک رات نہیں گزاری. عمران خان نے بطور وزیر اعظم کراچی کو ایک بھی نیا منصوبہ نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں ایک بھی نیا منصوبہ نہیں دیا 3.5 برسوں میں. اگر انہوں نے کچھ منصوبے مکمل کیے تو وہ سب کے سب منصوبے پی ایم ایل این کی جو پچھلی حکومت تھی ان کے شروع کیے ہوئے تھے اور انہوں نے مکمل اس کو ضرور کیا. اب اگر کریڈٹ وہ اس کا لینا چاہتے ہیں تو اس پہ تو کوئی پابندی میں نہیں لگا سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کراچی کے لوگوں کو جن سے 14 نشستیں چھین کر عمران کو دی گئی تھی ان لوگوں کی کوئی ایک رتی برابر کی خدمت نہیں کی ہے. تو یہ کراچی کے لوگوں کو پتا ہے اور عمران کو بھی پتا ہے، لیکن کیا کریں وہ سوائے جھوٹ کے بولتا کچھ نہیں ہے. کراچی کے حوالے سے ہی 140A آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن اس پر عمل درآمد کے لیے فیصلہ بھی آیا. ہمیں معلوم ہوا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان مسلسل مشاورت ہو رہی ہے اور 1-2 دن میں کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے. واقعی معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں اور کب تک؟ دیکھیں آرٹیکل 140A پہ پہلے بھی بات چیت کافی ہوتی رہی ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ اور اس پہ نقطۂ نظر مختلف جماعتوں کا الگ الگ ضرور تھا. لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس جب گلزار احمد صاحب تھے انہوں نے جاتے جاتے آخر میں فیصلہ کیا. اس فیصلے کی روشنی میں ہمیں اپنے جو بلدیاتی قانون ہے اس میں بہت ساری ترامیم کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور ان ترامیم کو کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہی ہے پچھلے کئی عرصے سے. اور جب ایم کیو ایم اس نئی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بھی بنی تھی تو ان کا ایک یہ مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اچھا ابھی ایسی بات ہے اگر وہ مطالبہ نہ بھی کرتے تب بھی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے جو ہے پابند ہیں. تو ان کا ایک نقطہ نظر تھا اور کچھ چیزیں انہوں نے سامنے رکھی اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اتفاق رائے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بلدیاتی قانون میں کچھ ترامیم کریں اور ان پر کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد ہی ہو سکتا ہے کہ آج کل میں اس کو ہم قانون کا حصہ بنا دیں. آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ آج کل میں ہی ساری چیزیں جو اتفاق ہو چکا جن پر قانون کا حصہ بن جائے گا. 23 اکتوبر کو کراچی میں بلدیاتی انتخاب ہونے ہیں. اب پیپلز پارٹی نے حکومت نے درخواست دے دی کہ ابھی ان کو ڈیلے کیا جائے لیکن الیکشن کمیشن تو آگے بڑھ رہا ہے، لگتا یہی ہے. تو وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں 23 اکتوبر کو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں بھائی صاحب ایک تو بات میں آپ کو بتا دوں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے کسی بھی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن کو التوا میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی. صرف ہم نے اس وقت کیا ایک تو خیر پہلا جو تھا 24 جولائی کو اس کو الیکشن کمیشن نے خود ہی کیا. ظاہر کے موسم ایسا تھا اور واقعی 24 جولائی کو بڑی شدید بارش ہو گئی تھی، الیکشن ممکن نہیں تھا. اس کے بعد پھر موسم کچھ ٹھیک نہیں تھا، یہ چیزیں ہوئی. اب اس کے بعد جب سیلاب اور بارشوں نے جو تباہی پھیلائی ہے پورے صوبہ سندھ میں اس صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کراچی میں پرامن ماحول میں انتخابات کرانے کے لیے جتنی سیکیورٹی فورس ہمیں درکار ہے وہ اس وقت ہمیں میسر نہیں ہے. ہم نے وہ صورتحال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی. اب وہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے اس بات کو وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اور فی الحال انہوں نے ہماری استدعا کو منظور نہیں کیا لہذا انہوں نے الیکشن کرنے کی بات کی ہے اور ہم الیکشن کروانے کے پابند ہیں. ہم انشاءاللہ کرائیں گے 23 کو. آپ الیکشن کروائیں گے. عمران خان ایک بہت بڑا چیلنج دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اندرون سندھ کے لوگ بھی آپ حقیقی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ فراز صاحب یہ چولوں کا ٹولہ ہے، ان کو سیاست کا کچھ بھی نہیں پتا. یہ بات پہلی مرتبہ نہیں کہی ہے. عمران خان جب بھی کراچی آیا اس نے کہا کہ اب میں کراچی اور صوبہ سندھ کے دیگر علاقوں پہ توجہ دوں گا اور جاؤں گا. وہاں کتنی دفعہ گئے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے.
یہ بھی ایک بس خوابسائی ہے، کوشش کر کے دیکھ لیں، ان کا حق ہے. پورے صوبہ سندھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. عمران اپنے آپ کو پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ جو بات آج کر رہے ہیں آج نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ کام ان کو آج سے 10-15 سال پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن وہ توجہ اس لیے نہیں دیتے. انہیں پتا ہے کہ وہاں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کر کے دیکھنے کی کوشش اچھا ہے، ذرا جائیں تھوڑا سا وہاں کا بھی مزہ لے. لیکن انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ نشستیں لے گی، پہلے سے زیادہ ووٹ لے گی. اور جو پیپلز پارٹی کی ایک رفتار ہے ترقی کی، کامیابی کی انتخابات میں 2002 سے جو شروع ہوئی ہے، 2002 کا الیکشن ہو، پھر 8 کا ہو، پھر 13 کا ہو، پھر 18 کا ہو، پیپلز پارٹی کی سندھ میں نشستوں میں اضافہ ہوا ہے. اور اسی سیکوینس کو اگر آپ جاری رکھیں گے تو 23 میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سیٹوں میں اضافہ ہوگا، اور پی ٹی آئی کے پلے جو 1-2 سیٹیں تھیں وہ بھی نہیں ملیں گی. ایک ضرور فیکٹر رہا کہ وہاں کوئی اور مین سٹریم نیشنل پارٹی نہیں گئی. اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ کے ہر ضلع میں جاؤں گا، لوگوں کو میں سابق صدر آصف زرداری کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں سندھ کے عوام کو ان سے آزادی دلاؤں گا. اگر وہ ہر ضلع جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. پورے پاکستان کے لوگ جو ہے نا شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں کہ عمران سے ان کو آزادی مل گئی ہے. ایک بہت ہی جھوٹے مکار اور فتنے سے، جس نے پاکستان میں اتنا نیگیٹو پولیٹیکل ایک سوسائٹی اور کلچر اس نے ڈیولپ کر دیا ہے، جس سے شاید جلدی ہماری جان بھی نہیں چھوٹے گی. ابھی تو لوگ شکرانے کے نفل پڑھ رہے ہیں، اس سے ان کی جان چھوٹی ہے. آزادی لوگوں کو ملی ہے عمران خان کی منوس حکومت سے، اور وہ کوشش کر لے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ نوسط دوبارہ نہیں آئے گی اس ملک پر. وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج ابھی مولانا مفتی محمود مرحوم کی یاد میں کانفرنس کا خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ آپ کوئی پھونک ماریں تو حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ کس طرح کی پھونک کی بات کر رہے تھے؟ میں نے وہ بات سنی تو نہیں، لیکن یقیناً ان کی اشارہ اس طرف ہوگا کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے، ملک کے لیے، تاکہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں. اور دعاؤں کا مطالبہ کرنا، دعا کرنا، دعاؤں کی طرف رجوع کرنا کوئی بری بات نہیں. وہ ایک کمپیریزن دیا جاتا ہے نا کہ پھونک مارنی ہے، جادو ٹونے کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے. جادو ٹونے کسی اور سے جڑے ہوئے مولانا فضل الرحمان سے نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ سعید غنی صاحب، صوبائی وزیر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. کل پاکستان میں 8 قومی اسمبلی اور 3 پنجاب صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں. عمران خان تو انہیں ریفرینڈم قرار دے چکے ہیں، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بہت معزز نام میرے لیے، سابق گورنر سندھ، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جناب عمران اسماعیل صاحب نے. بہت شکریہ گورنر صاحب، آپ نے وقت دیا. کل الیکشن نہیں ریفرینڈم ہو رہا ہے، کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ بہت شکریہ شوکت صاحب. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری پاکستان کی قوم جس طرح عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، اور جس کا مظاہرہ وہ بار بار وہ متواتر طریقے سے کر رہے ہیں، تقریباً 70 سے زائد وہ جلسے کر چکے ہیں، اور سارے ایک سے بڑھ کے ایک کامیاب جلسہ کر ہوئے ہیں. اور پبلک جو اب ان سے خود ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ فائنل کال کا کیا ہوا، کب کریں گے. تو یہ ریفرینڈم ہے کل، اس کو انشاءاللہ بہت آرام سے اور سہولت سے عمران خان جیتیں گے، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں عوام نے ووٹ ڈالنے نکلنا ہے، جس کی ہمیں امید ہے. 8 میں سے 7 سیٹوں پہ عمران خان خود لڑ رہے ہیں، تو کتنی سیٹیں آپ کو یقین ہے کہ آپ نکال لیں گے؟ تو وہ 8 میں سے 8 پہ ہی رہے تھے، وہ ایک بندہ کھسک گیا ہمارا، تو بالکل نکالیں گے، ساری نکالیں گے جی 100%. آج آپ مجھے بتائیں نا، آج کے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ہے عمران خان کے قد کے مطابق برابر کوئی سیاستدان، اور یا پھر بھی وہ نواز شریف یا شہباز شریف نہیں لڑ رہے، یہاں پہ سب چھوٹے چھوٹے ان کے وہ پہلوان جو ہے وہ لڑ رہے. ویسے تو خود بھی ان کا سیاسی قد بہت چھوٹا ہے، جو پاکستان سے باہر رہتا ہو، پاکستان آنے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس کا سیاسی قد کیا ہوگا. صرف کل کا چیلنج نہیں بلکہ اگلے ہفتے پھر آپ ہی کے شہر میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات بھی ہو رہے ہیں. وہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے یا آپ کے مخالفین کے لیے؟ دیکھیں، جو جماعت کو بھروسہ ہوتا ہے نا عوام پہ اور اپنے ووٹ پہ، وہی جماعت صرف یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ وہ انتخابات چاہتے ہیں. اور جس جماعت کو بھروسہ نہیں ہوتا عوام پہ اور اپنے ووٹ بینک پہ،
وہ انتخاب سے بھاگتے ہیں. آپ بڑی آسانی سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون الیکشن چاہ رہا ہے کون نہیں چاہ رہا ہے. میں تو کر رہا ہوں کہ کوئی کاؤنسلر کا الیکشن ہو, کسی چیئرمین کا الیکشن ہو, میئر کا الیکشن ہو, ایم پی اے کا ہو, ایم این اے کا ہو, سینٹ کا ہو, کہیں آ جائے, یہ عمران خان کی جماعت ان کو بالکل زمین پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی. آپ ہی کے شہر کے حوالے سے, بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, اب پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بلدیاتی نظام پر کچھ پیش رفت کرنے والے ہیں. 1-2 دنوں میں آن ریکارڈ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا فائنلائز ہو جائے گا. چونکہ آپ کا اسٹیک ہے, آپ خود کراچی میں رہتے ہیں, گورنر بھی رہے ہیں, آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن یہ ایم کیو ایم کی ہمیشہ کی ڈیمانڈ رہی کہ وہ بلدیاتی نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں, اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ نعرے کے حد تک ہی رہا, کیونکہ یہ ہماری حکومت کے بعد یہ جا کے جب ان کے الائز بنے تو ان کو وہی لالی پاپ دی گئی کہ بلدیاتی نظام کو بہتر کریں گے, میئر کو پاپر کریں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. اور ان کو کہا کہ یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی آپ کو دے دیں گے, تب بھی نہیں ہوا. ان کو کہا گورنر آپ کو دے دیں گے, وہ بھی نہ ملا. تو یہ گورنر جو ہے یہ تو ایم کیو ایم کو تو نہیں تو فرمائش ہے, تو وہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ اس پہ آسرے اور لالی پاپس پہ ہی خوش رہتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ان کی اتنی مجبوری ہے. میں نے تو ان کا نام بھی مجبور کا بھی وہ بھی رکھ دیا کہ بیچارے مجبوری رہتے ہیں. یہ بھی مجبوری ہے, وہ بھی مجبوری ہے. نہیں, کامران ٹسوری صاحب ایم کیو ایم کے گورنر نہیں ہیں. دیکھیں, ایم کیو ایم 1 مہینہ پہلے دوبارہ جنگ کی, پھر وہ 1 ہفتے کے اندر وہ ڈپٹی کنوینر بن گئے, اور پھر اس کے 3 ہفتے کے اندر وہ گورنر بن گئے. اور ایم کیو ایم کے اندر وہ آپس میں جن کے سینئر ممبرس تھے وہ اسی بات پہ سوچتے رہے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, یہ ہاتھ کیسے ہوا. ان کو تو لانے والا کوئی اور ہے, یہ تو نہیں ہے. چلیں, 140 آئین کا آرٹیکل ایم کیو ایم نے کیس جیتا سپریم کورٹ سے, اور اب بھی وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی ورڈکٹ جو ہے اس پر مکمل عمل درآمد ہو. اور معاملہ بھی یقیناً آپ نے درست فرمایا میئر کے اختیارات کا ہے. عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا, ذمہ داری تھی. ایم کیو ایم بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارا میئر تھا, اس کے پاس اختیار نہیں تھا, ذمہ داری تھی. تو ملنا چاہیے اختیار آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, یہ جو 148 کا کیس ہے یہ تو عمران خان صاحب اس کے مدعی ہیں, انہوں نے خود یہ کیس فائل کیا ہوا. اچھا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ میئر جو ہے وہ بہت پاورفل ہونا چاہیے, کسی بھی شہر کا ہو, کسی بھی جماعت سے ہو. میئر کے پاس کو سارے اختیارات اس کے پاس ہونے چاہیے, ادروائز میئر بنانے کا فائدہ نہیں, وہ تو فگر ہیڈ بن کے رہ جاتا ہے. عمران خان صاحب نے کل ایک اور بھی بات کی. انہوں نے ایم کیو ایم سے پوچھا, پیپلز پارٹی سے پوچھا, بلکہ ایم کیو ایم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو آپ کے اختیارات مل گئے, آپ کا حق مل گیا. عمران خان کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ گئے اپنے اختیارات اور حق لینے تھے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ مہنگائی سے پریشان ہے. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ کراچی کے لیے اختیارات اور حق لینے جا رہے ہیں, تو ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بتانے کی باتیں ہوتی ہے, اصل تو بات اور تھی, ان کی جانے کی وجہ بھی اور تھی, اور ان کی بات آج رکنے کی اور اپنی مجبوری کی وجہ بھی اور ہے. عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ میں اب اندرون سندھ جاؤں گا اور پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر میں ختم کروں گا. یہ پاسبل ہے؟ کون سوچ سکتا تھا آج سے پہلے کہ یہ پنجاب میں اتنی بڑی بے واضح کی عمران خان کی کہ وہ نواز شریف کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے گراؤنڈ سے. کون سوچ سکتا تھا کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ ایک دم سے رائز کرے گی اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. تو یہ بالکل ممکن ہے. آج سندھ میں جو عوام ہے وہ سب سے زیادہ تنگ ہے, پریشان ہے پیپلز پارٹی سے. 14 سال ہو گئے, 15 سال ان کو نعرے لپے دیتے ہوئے, اور سندھ میں لوگوں کو سوائے ذلت و خواری کے کچھ نہیں دیا. پانی نہیں, بجلی نہیں, گیس نہیں, سڑکیں نہیں, امن و امان کی صورت حال نہیں. پولیس ان کی گھر کی وہ بنی ہوئی ہے, ملازم کی جو جس کو کہیں اٹھا لیں, جس کو کہیں گرا دیں, جو پرچہ چاہے درج کر دیں, جو پرچہ کینسل کرا دیں. یہاں تو جو غلڈا راج ہے وہ ہے, کوئی حکومت کا نظر نہیں آتی. لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ ہے کیا؟ وہ صرف خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ عمران خان اگر سیریسلی سندھ کی طرف آ جائیں تو سندھ بائیں پھیلا انتظار کر رہا ہے ان کا. مجھے بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ارباب غلام رحیم صاحب سابق وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر اعظم
عمران خان نے اپنا معامن خصوصی بنایا تھا اسی پرپز کے لیے کہ سندھ کے لوگوں کو، اندرون سندھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، تو کوئی اس وقت تو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی، اب کیوں کامیابی ملے گی؟ دیکھیں، عمران خان کو کامیابی سندھ میں ملے گی جب عمران خان صاحب خود سندھ میں اتریں گے، اور جب خان صاحب نے فیصلہ کر لیا سندھ میں اترنے کا، خان صاحب کا نعمت بدل ہے کوئی، وہ چاہے وہ ارباب صاحب کو لگائیں یا عمران اسماعیل کو لگائیں، وہ نعمت بدل خان صاحب کا تو بن کوئی نہیں سکتا، اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، تو اتنی لوگوں کو محبت ہے خان صاحب سے، کیونکہ ریپلیسمنٹ چڑھائی کوئی نہیں۔ تو خان صاحب کو کل بھی میں نے بات کی، میں نے ان سے کہا کہ جی آپ سندھ میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم زیادہ بڑھا دیں، سندھ میں آئیں، ہمارے ساتھ سندھ کے دوروں پہ چلیں، لوگوں سے ملیں، اور اس کے بعد وہاں سے آپ کو پارٹی بنے گی آپ کی۔ تو انہوں نے اگری کیا، وہ انشاءاللہ جلد شیڈول اپنا سندھ کا جاری کریں گے۔ یہی بات جو آپ نے فرمائی کہ خود عمران خان صاحب جب ٹائم دیں گے تو فرق پڑے گا، یہی تو شکایت رہی آپ کے سابق اتحادیوں کو، کراچی کی سیاسی جماعت کو، ایم کے ایم کو، وہ کہتے تھے کہ ایک رات بھی عمران خان آ کر کراچی میں نہیں رہے۔ اب یہ گلہ تو برقرار ہے، وہ کہتے ہیں کہ محض عمران خان صاحب نے وعدے کیے، وعدے پورے نہیں کیے۔ نہ تو وہ عمران خان کے یہاں رہنے سے کوئی، رات کو رہنے سے کوئی فرق پڑتا، اس سے ایم کو کیا فرق پڑنا تھا مجھے سمجھ نہیں، اور کتنی بار انہوں نے شہباز شریف کو سنا لیا ہے آپ نے، وہ بھی بتا دیں۔ وہ ان کو خود پریشان ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے ان کا ووٹ بالکل ختم ہو گیا ہے، ان کے اپنے لوگ ان سے نالا ہیں، ان کے اپنے ووٹرز ان سے ناراض ہیں، پریشان ہیں۔ ان کا بھی کوئی آپ یہ نہ سمجھے کہ امن و سکھ ہے، بڑی گہما گہمی اندر چل رہی ہے۔ آپ پارٹی کو سلوگن بھی دیتے ہیں، بڑا کریٹو مائنڈ ہے آپ کا، مسلسل سوچتے ہیں بیٹھ کے یا اپنے دوستوں سے، حلقہ احباب سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا نیا آئیڈیا دیا جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، میرے کو خیال آ جاتا ہے تو پارٹی سے شیئر کر لیتا۔ چلیں، بہت شکریہ۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ناظرین پی ٹی آئی کا پرسپیکٹو دے رہے تھے۔ کل یقیناً بڑا دن ہے پاکستان کے لیے، ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں، اور خود عمران خان صاحب نے رسک لیا ہے یا بولڈنس کا مظاہرہ کیا ہے۔ 8 میں سے 7 نشستوں پر وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا بڑا کردار ہے، الیکشن کمیشن نے انتظامات کرنے ہیں۔ ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، الیکشن کمیشن کے ترجمان ہارون شنواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم ان سے یہی نکات ان کے سامنے رکھیں گے کہ کل الیکشن کمیشن کی آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت جو ذمہ داری ہے وہ کیسے پوری کریں گے۔ بریک کے بعد ناظرین اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کل یعنی اتوار کے روز قومی اسمبلی کے 8 حلقوں اور صوبائی اسمبلی پنجاب کے 3 حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 218 کے انڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ پولنگ کس وقت شروع ہوگی، کب بند ہوگی، سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات ہیں، ان تمام امور پر ہم نے زحمت دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان جناب ہارون شنواری صاحب کو۔ شنواری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ان الیکشنز کی اہمیت یہاں دیکھ لیں کہ ان کو ریفرینڈم کا نام دیا گیا ہے، تو کیا الیکشن کمیشن اس ریفرینڈم کرانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے؟ جی، الیکشن کمیشن اگر آپ دیکھ لیں پراجا صاحب، تو پچھلے سال سے 2021 سے یہ بلدیاتی انتخابات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ بھی ہمارے لیے چیلنجنگ تھے۔ پھر اس کے بعد 17 جولائی کے جو بڑے اہم انتخابات تھے 20، جس میں پورے پاکستان کی تاریخ میں الیکٹورل پروسیس میں، وہ بھی ہمارے لیے چیلنج تھے، اور اس کو بھی ہم ایک بڑا چیلنج سمجھ کے کر رہے ہیں، اور ہماری تمام مشینری مسلسل انڈر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ وہ ڈائریکٹ مانیٹرنگ خود کر رہے ہیں۔ تو ایوری باڈی از آن ٹوز، تمام ٹیمیں، اور آج ڈسپیچ آف پولنگ مٹیریل کا یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ عوام کی نظر تو جو مین ایونٹ پہ ہوتی ہے جو کل ہونے جا رہا ہے، لیکن آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آج تمام جو اراؤنڈ 3000 ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں، تو اس پہ پولنگ مٹیریل اور پولنگ سٹاف ان کی بخیریت وہاں پہ جانا، اور وہاں پولنگ سٹیشن آج رات کو پریزائڈنگ آفیسر اسٹیبلش کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے چیلنجنگ ڈے آج ہے، اور انشاءاللہ کل ہم جو ہیں 17 جولائی کی طرح اس کو بھی ایک بہترین الیکشن قوم کو دکھائیں گے۔
یہ کوئی محکمہ موسمیات سے بھی ایڈوائس لی ہے کہ کہیں دھند شد تو نہیں ہوگی کل رات؟ دیکھیں جہاں پہ دھند کا آتا ہے تو اس کے مطابق ہم کر لیتے ہیں، لیکن ادروائز تو مطلع صاف ہے، باقی موسم کا صاف ہے، اور سیاسی مطلع آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس حد۔ اچھا دیکھیں، قومی اسمبلی کے 8 حلقے ہیں اور یقیناً بڑے حلقے ہیں اور بڑے شہروں میں ہیں۔ میں تو ویسے رفلی کہہ سکتا ہوں نا کہ پشاور سے لے کر کراچی تک پاکستان میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے۔ صوبائی اسمبلی کے بھی 3 حلقے ہیں۔ الیکشن کمیشن بذات خود ان حلقوں کی اہمیت کو کیسے دیکھتا ہے؟ پراچا صاحب، ہم پوری طرح اس پہ فوکسڈ اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ جو سیاسی ٹمپریچر بنا ہوا ہے اس پورے سال میں، تو الیکشن کمیشن آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل وہ حرکت میں ہے اور ہمیں حرکت میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ بار بار بہت اہم ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، ساتھ ہی جو بلدیاتی انتخابات تھے وہ بھی کسی بہت بڑے چیلنج سے کم نہیں تھے ہمارے لیے۔ خیبر پختونخوا کے انتخابات، بلوچستان کے، تو یہ جی بلوچستان اور سندھ میں جو ہیں اس کا ایک فیز ہو چکا ہے اور دوسرا ابھی ہونے جا رہا ہے۔ کل کے جو بڑا چیلنج ہے واقعی جس طرح آپ نے کہا خیبر سے کراچی تک اور تمام اہم حلقے ہیں، تو اس میں مکمل بھرپور سیکیورٹی انتظامات 3 ٹیئرز کے کیے گئے ہیں، پولیس، رینجرز اور پاک آرمی۔ آپ نے دیکھا تھا کہ اس الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ سیاسی چیزیں آ گئی تھیں کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، تو بہت سارے ہمارے لیے چیلنجز تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے باوجود جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی، کیونکہ آپ سیکیورٹی کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، میں بھی سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں نا، پشاور سینسیٹیو ہے، مردان سینسیٹیو ہے، چارسدہ سینسیٹیو ہے، کراچی سینسیٹیو ہے، اور خاص طور پر جو سیکیورٹی کی صورتحال کچھ عرصے سے بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی اسپیشل میجرز لیے گئے؟ جی بالکل، اس حوالے سے اسی وجہ سے کیونکہ جو کے پی کے حالات ہیں اور یہاں جو لاسٹ ویک انڈر چیف الیکشن کمشنر جو ہائی لیول میٹنگ بلائی تھی جس میں تینوں آئی جیز تینوں صوبوں کے تینوں چیف سیکرٹریز تھے اور انٹیریئر اور ڈیفنس کے بھی، تو یہ بڑی ہائی لیول میٹنگ تھی جس میں ان تمام چیزوں کو بغور دیکھا گیا جو کے پی میں چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے، باقی صوبوں میں ہے اور جو کراچی میں حالات ہیں، اور اس کے بعد جو فلڈز میں ہیں۔ تو ہم اس کو انشور کرا رہے ہیں کہ کل ہر ووٹر جو ہیں ان 11 حلقوں میں بلا خوف و خطر آئیں، باقاعدہ اپنے ووٹ کا پیسفلی جو ہیں وہ کاسٹ کرے۔ کل اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کسی بھی طرف سے مداخلت ہوتی ہے تو تمام 3 ٹیئرز ہماری سیکیورٹی وہ ایکشن میں آئے گی اور فوری طور پہ کارروائی ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کراچی میں انتخاب ہونے ہیں، دوسرا مرحلہ 23 اکتوبر کو، پھر سندھ گورنمنٹ کی ایک اور بھی اپلیکیشن آئی تھی، تو کیا اب ہم سمجھیں کہ سندھ کے جو کراچی والے بلدیاتی انتخابات ہیں اب وہ 23 کو ہو رہے ہیں، یا اس میں ابھی فیصلہ ہونا، فائنل فیصلہ ہونا، حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے؟ کراچی ڈویژن کے جو 7 حلقے ہیں یہ 23 والے، تو اس میں ریکویسٹ ہمیں آئی ہیں پروونشل گورنمنٹ کی کہ اس کو ملتوی کرائے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن اس پہ ڈیسیجن لے چکا ہے کہ ہم انشاءاللہ 23 اکتوبر کو کراچی میں سیکنڈ فیز کرا رہے ہیں۔ ہم اس کو انشور کرائیں گے کہ کراچی میں الیکشن جو ہے، یہ بڑا چیلنج ہے ہمیشہ بلدیاتی الیکشن اور جو کل بھی ہو رہے ہیں، تو 23 والے بھی ہم اسی میں ہیں کہ ہم انشاءاللہ وہ کرا رہے ہیں، 23 تاریخ کو کرا رہے ہیں، اور سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اور میں یہاں ایک بڑا اہم جو پوائنٹ ہے وہ لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، جس طرح آپ نے آرٹیکل کوٹ کیا ہے بڑا اچھا 218، اس کے تحت فری فیئر الیکشن کنڈکٹ کرانا بے شک الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اپنی کوئی فوج یا ہمارے پاس اپنے کوئی ہتھیار نہیں ہے، بس اسی آرٹیکل کے انڈر تمام پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس اصل میں ہمارا ہتھیار ہیں، ہمارے بازو ہیں، تو ہم ان سے یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو چیلنجنگ رہی ہے 17 جولائی میں بھی اور تمام پاسٹ کے جو ابھی بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں،
تو یہ ہم ان کی ذمہ داری انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے لاسٹ ویک کی میٹنگ میں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام صوبے جو ہیں کل کے الیکشن میں اپنے تمام جو فورسز ہیں، پولیس نیچرلی ان کی ڈپلائیڈ ہے، پھر رینجرز ہے اور پھر آرمی 3rd ٹیئر پہ ہے، تو وہ انشور کرائیں گے. اور 23 کا جو بلدیاتی الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو صوبائی حکومت جو ہے سندھ وہ ڈیفینیٹلی اس کو انشور کرائے گی، اور یہ ان کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ جس بھی صوبے میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو لا اینڈ آرڈر کی بنیادی ذمہ داری اس صوبائی حکومت کی ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ کی آپ بھی بات کر رہے تھے شنواری صاحب. عمران خان مسلسل ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس آئینی ادارے کے سربراہ راجہ محمد جلال سکندر سلطان صاحب پر اعتراضات اٹھاتے ہیں. یہ جو مسلسل وہ اعتراض اٹھاتے رہے ہیں، اب الیکشن ہو رہا ہے اور 7 کے 7 حلقوں میں عمران خان خود لڑ رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، کوئی اس حوالے سے سائیکولوجیکل دباؤ محسوس کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان تمام جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ان کی مکمل جو ہے اس کی ہم بے بنیاد ڈکلیئر کرتے ہیں، بے جا ہے، لیکن اس کام پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کوئی بھی ہمیں بلی نہیں کر سکتا، نہ ہم کسی پریشر میں آ سکتے ہیں، نہ ہم آئیں گے. اور جب 17 جولائی میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے آپ کہ 17 جولائی میں بھی اسی طرح کا سیاسی ماحول تھا اور اسی طرح کے الیکشن کمیشن پہ اٹیکس تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اگینسٹ آل اوڈز ہم نے جس طرح کے الیکشن کرائے تو شاید کسی بھی جو عام انتخابات ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی جو ضمنی انتخابات ہوتے ہیں جس میں ایک ہائپ ہوتا ہے، ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے اور ایک اس کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، تو 17 جولائی جو ہے اس میں ہم نے وہ قوم کے سامنے دکھا دیا. اب ہم بار بار دکھا رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ صرف جو ہے کنڈکٹ آف الیکشن کرا رہا ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. ہمارے ڈیسیجن جو الیکشن کمیشن کے الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے جو ڈیسیجنز ہیں وہ کسی کے خلاف جاتا ہے یا کسی کے حق میں جاتا ہے تو نیچرلی ہمیں کرٹیسزم برداشت کرنی پڑتی ہے جو بہت سے ادارے کو برداشت کرنی ہوتی ہے. تو ان کی کرٹیسزم اس لیے بھیجا ہے کہ 17 جولائی جو تھا وہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کے شفاف الیکشن ہوئے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور بڑی بڑی تنظیموں نے اس کو جو ہے صاف اور شفاف قرار دیے. یہی الیکشن کمیشن تھا اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو کل بھی ہوں گے تو ہمارا کام ہے فیئر الیکشن کرانا. اب ان کے کام جو ہے الزامات لگانا ہے تو وہ لگاتے رہے، ہمیں ان کی بہت شکریہ. بڑی آپ نے ایشورنس دی کہ آپ کا کام ہے فیئر الیکشن کروانا. اور ناظرین کل اس وقت کچھ نہ کچھ حلقوں کے ضرور نتائج آ چکے ہوں گے، ہو سکتا ہے سارے حلقوں کے اس وقت رات 10 بجے آ جائیں نتائج 11 بجے تک. اپنے میزبان شوکت پراچا کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.